نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 43 اور 44 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلے جیسے کہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس رکوع میں بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھولے جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بھی ان کو دعوت دی ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ ساتھ فرمایا کہ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ پہلی کسی امت میں باجماعت نماز ادا نہیں کی جاتی تھی، بلکہ انفرادی نماز ادا کرتے تھے۔ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت نے باجماعت نماز جو ہے عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کی جماعت کروائی۔ پھر یہ سنت آج تک بھی قائم ہے، قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ اور اسی طرح یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ان کو دو طرح کی دعوت ہے، ایک یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، پہلے وہ انفرادی نماز ادا کرتے تھے، اب حکم آ گیا کہ جماعت کے ساتھ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو، آپ پر ایمان لاؤ اور آپ کی شریعت پر پوری طرح عمل کرو، اور باجماعت نماز ادا کرو اور رکوع والی نماز ادا کرو، کیونکہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، ہماری اس نماز میں جو ہم ادا کرتے اس میں رکوع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایمان کے ساتھ عملی طور پر اسلام میں داخلے کی دعوت دی۔ پھر فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے جا رہے ہو؟ یہ علماء یہود کو دعوت ہے کہ جو ان کے علماء تھے وہ لوگوں کو تو متقی اور پرہیزگار ہونے کا کہتے تھے، تقوی اختیار کرنے کا کہتے تھے، اور گناہوں سے بچنے کا کہتے تھے، نیکی کی ان کو تلقین کرتے تھے، لیکن خود ان پر عامل نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو یہ کہتے ہو، خود عمل نہیں کر رہے۔ یا دوسرا یہ کہ بعض یہودی علماء اپنے جو قریبی ان کے ہوتے تھے، دوست یا ان کے رشتہ دار، ان کو یہ کہتے تنہائی میں کہ یہ نبی سچے ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے باعث نجات ہے اور ان کی تعلیمات برحق ہیں، اور اس لیے ان کو کہہ دیتے کہ تم ایمان لاؤ، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان علماء یہود کو یہ خطاب کر کے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کر رہے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھولے جا رہے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی کہ تورات کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اس کے اندر نازل فرمائی، اور آپ کا پورا تعارف ذکر فرمایا تورات کے اندر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، پھر بھی تم اپنے آپ کو بھول رہے ہو اور
لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، خود ایمان نہیں لا رہے۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے کہ تم جب جانتے ہو کہ یہ نبی سچے ہیں پھر ایمان نہیں لا رہے اور اپنی آخرت کو خود خراب کر رہے ہو؟ تمہارے اندر عقل ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو آخرت تمہاری خراب ہوگی؟ تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو اور علماء یہود کو اسلام کی طرف مائل ہونے کی دعوت دی، اسلام لانے کی دعوت دی۔ دوسرا یہ کہ علماء یہود کو تو یہ دعوت ہے، لیکن ہمارے لیے بھی آج جو علماء سو ہیں ان کے لیے یہ دعوت ہے کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو تو ہم وعظ و نصیحت کرتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، ان کو خطاب کرتے رہیں، لچھے دار ہماری تقریریں ہوں اور لوگ آشش کریں، لیکن جب تقریر سے ہٹیں تو ہمارے اعمال ان لوگوں سے برے ہو جائے اور ہماری تنہائی جو ہے وہ اللہ کو ناراضگی والی ہو۔ ایسے نہیں، جیسے ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں ایسے تنہائی میں بھی ہمارے اندر وہی اعمال ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ یہ ان کو بھی دعوت تھی اور ہمارے اس امت کے علماء کو بھی دعوت ہے کہ تم پوری طرح جو ہے اسلام پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پوری طرح اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔